اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نماز عید کا حکم کیا ہے اور عید کے دن کون سے کام کرنا مستحب ہے اور پھر نماز عید کی نیت کیا ہے اور اس کی ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک اور انتہائی اہم میں آج آپ کو معلومات فراہم کرنے والا ہوں، چونکہ اہل ایمان ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور یہ دن، عید کا دن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا کیا گیا، بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور جو بھی بابرکت دن ہوتا ہے اس دن کی جو نیکی کی جاتی ہے پھر اس دن اس نیکی کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اور اس کی معلومات میں جو آپ تک پہنچانے والا ہوں، تو یہ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 63 اور 64 ہے۔ عیدین کے بیان میں یہ مسائل موجود ہیں، اور کسی ساتھی کے پاس وقت ہو آپ نیٹ سے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہوئے ٹاپک کی طرف کہ عیدین کا حکم کیا ہے۔ تو ناظرین، عیدین کی نماز واجب ہے، اور جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز عید سب پر واجب نہیں ہے، جن پر جمعہ واجب ہے ان پر ہی عید کی نماز واجب ہے، اور اس کی ادا کی بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا جائے تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، اور اس میں اگر کسی نے خطبہ نہیں پڑھا عیدین کی نماز میں، اس نے بہت برا کیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور اگر کسی نے پہلے پڑھا تو اس نے بھی برا کیا۔ اور پھر اس میں ایک یہ مسئلہ یہ بھی ہے، عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ الصلاۃ جامعہ، بس۔ تو ناظرین، یہ نماز عیدین جو ہے یہ ان کا حکم میں نے عرض کر دیا ہے، تو ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے توجہ سے سننا ہے، سماعت کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کئی احباب جو ہیں وہ سال کے بعد عید آتی ہے، اس کو بھی جناب جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے کوئی سویا رہا، کوئی جناب میں فلاں کام کر رہا تھا، میں کپڑے سی کر رہا تھا، میں نہا رہا تھا۔ سال کے بعد اتنا بڑا خوشی کا دن آتا ہے، اس دن جناب 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو باقی 5 وقت کی نماز جو پابندی سے ادا کرتے اس کے ساتھ نماز جمعہ بھی ادا کرنا، پھر سال کے بعد عید آتی ہے، وہ ہم جو ہے ایسے ہی ہم گزار دیتے ہیں، اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو ہے عید الفطر کے دن کون سے کام کرنا مستحب ہے، اور وہ ایسے کام بالکل وہ تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں معلوم ہو تو کئی کام جو ہیں وہ ہم ایسے غفلت کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان تمام امور پر عمل کریں گے تو یقیناً اجر و ثواب کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ کون کون سے اعمال جو ہے عید کے دن وہ مستحب ہیں، وہ کیا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، اور نماز جو ہے نماز فجر وہ باجماعت ادا کرنا۔ اور اکثر جناب ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں تو جناب مسجد میں آتے رہے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو بالکل چند افراد جو نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، اور نماز عید میں جناب وہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ نماز عید واجب ہے، تو یہ تو ہر ایک پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن جو نماز فجر ہے وہ تو ہر ایک پر فرض ہے نا، وہ تو فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ تو ہم وہ نماز فجر جو ہم سوئے رہتے ہیں، تو جناب اس کے بعد
آنکھیں ملتے ملتے اٹھے جناب، کسی نے منہ دھویا نہ دھویا، کوئی جناب کسی نے غسل کیا نہ کیا، تو جناب کوئی ایسے جناب نکل آتے جی وہ ٹائم ہو گیا جناب نماز کا۔ یہ تمام جو کام ہیں ہم جناب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے اندر ایک یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جلدی جانا اور نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اور اگر کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو نماز کے بعد بھی ادا کرنا پڑے گا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر نماز عید گاہ کو پھر پیدل جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، اور پھر نماز عید الفطر جو ہے اس کے جانے سے پہلے جو ہے وہ کھجوریں تناول کرنا، 3 5 7 یعنی تعداد میں کھجوریں جو ہے وہ تناول کرنا، اور پھر اس کے ساتھ اگر تو کھجوریں گھر میں نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کھجوریں نہیں ہیں، گھر میں کوئی میٹھی چیز نہیں ابھی بنی، اب وہ یہ سمجھے جناب اگر میں کچھ کھا کر نہیں جاؤں گا تو پھر تو گناہ ہوگا۔ گناہ نہیں ہے، اگر گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے تو اگر نہیں بھی کھایا تو اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، عید کے دن کثرت سے صدقہ دینا، غریبوں کو، فقیروں کو، بیوہ عورتیں جو ہیں، وہ یتیم بچے جو ہیں، کثرت کے ساتھ ان پر صدقہ خیرات کرنا، کہ جتنا کو دن زیادہ برکت والا ہوتا ہے اس دن اجر و ثواب بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور عید گاہ کی طرف جب جانا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور نگاہیں نیچی کیے، اور پھر جو ہے وہ جب نماز عید کے لیے جانا ہے تو راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا۔ نماز عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں، اور وہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید الفطر میں جب جانا نماز عید کے لیے تو ان کو آہستہ پڑھتے ہوئے جانا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ تو ناظرین عید کے دن یہ میں نے جتنے بھی یہ کام آپ کے سامنے عرض کیے ہیں یہ کرنا مستحب ہے، اجر و ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس پر مستحبات پر عمل کریں گے تو یقین کریں کہ خوشی کے اندر قدرتی طور پر ایک اور اضافہ ہو جائے گا، اور خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج میں نے جناب بڑے اچھے انداز کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گیا، تو میں نے آج میرا اچھا دن گزرا۔ تو ناظرین اب نماز عید جو ہے اس کی نیت کیسے کریں گے اور اس کے ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ تو نماز عید کی جو نیت ہے وہ اصل میں نیت تو دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا ہے تو آپ اس طرح کہیں گے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف پیچھے امام کے اللہ ہو۔ تو اس طرح اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ نے زبان سے اس طرح کہنا ہے۔ چونکہ سال کے بعد یہ نماز عید کا مسئلہ ہوتا ہے تو کئی احباب بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام جب وہ تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے تکبیر کہنی ہوتی ہیں، جو ساتھی نیچے سامنے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے جو نیچے حال میں موجود ہوتے ہیں یا اندر یا بارسین کے اندر، ان کو تو چلو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو ساتھی اوپر ہوتے ہیں، چھت پر ہوتے ہیں یا اوپر حال کے اندر ہوتے ہیں، اب انہیں پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، کیا ہونے والا ہے، تو وہ ساتھی پریشان رہتے ہیں۔ عید سے پہلے جو ہے یہ مسائل آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے، مکمل طریقہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ نماز عید جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کی جا سکے۔ اب کیا کرنا ہے؟ نیت کر لی، نیت کے بعد جناب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے ہاتھ بالکل سیدھے قبلہ کی طرف دیکھتے ہوئے، اور ایسے کانوں کے لوگ کے برابر لائیں اور کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ اب اس پہلی تکبیر یہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد جو ہے 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی 2 تکبیرات پر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھ نہیں ہے، چھوڑ دینا آپ۔ پھر آپ پھر کہنا اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، اور جب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب ہاتھ چھوڑنے نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو ہم نے باندھ لینا ہے ایسے۔ تو اب امام جو ہے وہ قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے کوئی اور صورت ملائی جائے گی، تو اس کے بعد یہ رکعت مکمل ہوگی۔ رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی امام صاحب جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
ساتھ کو صورت ملائیں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیرات کہی جائیں گی، 4 تکبیرات۔ پہلی 3 تکبیرات پر ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر، چھوڑ دینا، پھر اٹھانا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تیسری تکبیر پر اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا۔ اب جو چوتھی تکبیر کہنی ہے اس میں ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ ہم نے چوتھی تکبیر پر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اس طرح یہ رکعت بھی، دوسری بھی رکعت ہم مکمل کر لیں گے، اور یہ مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیر لیں گے پھر اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، وہ بھی ہم نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم نے سننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور خوشی کا اظہار کرنا۔ تو ناظرین، یہ میں نے مکمل طریقہ نماز عید کی نیت اور دیگر مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ تو عید سے پہلے یہ مسائل آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے جناب ہم اس پر جو ہے اس کو سن کر ہم عمل کریں، تو یقین کریں بے شمار اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں مزید جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی خوشیوں سے محروم ہے اللہ تعالی سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، چاہے کوئی مسلمان مظلوم ہیں یا کوئی بھی غیر مسلم مظلوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی غیبی مدد فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔